نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک طاقتور اور پاورفل وظیفہ ذکر کرنے والا ہوں، سورۃ کوثر کا۔ آپ میری ویڈیو آخر تک سنیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس طرح کی وظائف کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم سامعین، اگر آپ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے نام دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں لکھ دیا کریں، انشاءاللہ آپ کو جلد جواب ملے گا۔ ناظرین، ہماری مائیں بہنیں اس رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آج میں نے کہا کہ اس رزق کے بارے میں ایک وظیفہ ذکر کر دوں، کسی کا فائدہ ہو جائے، وہ ہمیں اپنے دعاؤں میں شامل کریں گے۔ ناظرین، آپ نے اس سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا رزق دیا ہے کہ گھر والے وہ بھی پوچھتے ہیں اور ساتھ رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں، اتنا رزق آپ کو کہاں سے ملا ہے اور کیسے ملا ہے، یہ ہمیں بھی بتائیں۔ اگر آپ اپنے رشتہ دار اور اپنے دوستوں کو خوشی خوشی بتائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید ترقی دیں گے۔ سامعین، آپ نے سورۃ کوثر کو نہار منہ صبح کے وقت اٹھ کر آپ نے اس کا پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جتنے پیسے آپ نے اپنے کاروبار کے اندر ڈالے وہ بھی اس پیسوں کا بھی ڈوبنے کا خطرہ ہے، یا آپ کی ملازمت کے جانے کا خطرہ ہے، یا آپ کے مال اور دولت آپ کے گھر میں ہے لیکن اس کے حاسدین کی وجہ سے ان مال دولت کے ڈوب جانے یا نقصانات کا خطرہ ہے، تو آپ سورۃ کوثر کو دن کے اندر کثرت سے تلاوت کریں، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر کے اندر بالکل مال اور دولت نہیں ہے، رزق کی تنگی رہتی ہے اور گھر والے اس رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، آپ سورۃ کوثر صبح اٹھ کر 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ 141 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں اور پڑھ کر گھر کے اندر پھونک مار دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کے اندر رزق کی فراوانی عطا فرمائے اور تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب